الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ محفل کے آداب کے بارے میں، میٹنگز کے آداب کے بارے میں۔ یہ چونکہ آنے والے دنوں میں جیسے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ٹریننگ کے دوران، میٹنگ کے دوران، مجلس کے دوران وہ لوگ جو بنتے ہیں اور بے وجہ سوال کرتے ہیں وہ بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ اکثر اساتذہ کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کسی بھی محفل میں جب جائیں تو بنیادی طور پہ جو سب سے اچھی خوبی آپ میں ہونی چاہیے، یو مسٹ بی ریسیپٹیو اینڈ گڈ لسنر۔ آپ کو چیز سننی چاہیے۔ مجھے یاد ہے اشفاق صاحب کے ہاں ہم کو 11-12 سال کنزیکٹیو جاتے رہے، پر کبھی نہیں خیال آیا کہ کچھ سوال کیا جائے۔ یعنی بے وجہ سوال کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے سوال کرنا، جس بات کا آپ کو علم ہے وہ تو بالکل نہیں پوچھنی چاہیے۔ اچھا جس کو نہیں علم وہ پوچھے، لیٹ ہم آسک، وہ خود سے پوچھے، آپ اس کی جگہ پہ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جب بھی بڑوں کی محفل ہو تو اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ میں وہاں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، نمایاں ہونے کے لیے نہیں جا رہا۔ نمایاں ہونا کا رب آپ کو بہت موقع دے گا، آپ کا علم، آپ کا فہم، آپ کا تدبر مصنوعی طور پہ اور جعلی طور پہ جب بھی نمایاں ہونا چاہیں گے تو جو چین کے دانشور ہیں کنفیوشس صاحب، وہ بڑی مزے کی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محفل میں جس نے جعل سازی کی، جس نے بن کے کچھ پوچھنے کی کوشش کی اور جعلی ادب آداب کا مظاہرہ کیا، وہ یہ بات یاد رکھے وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ جو کندھے پھلانگ کے اور رستے بنا کے آگے جا کے نمایاں ہونے کا شوق ہے اس پہ بھی تھوڑا قابو کا، ہاں اگر آپ کو زیادہ ہے تو بندہ جلدی چلا جائے، وہاں جا کے بیٹھے۔ وہ لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے لگتے ہیں جن کے لفظ آپ کے کان میں اچھے پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے سامنے برا لطیفہ سناتے ہیں، گندی بات کرتے ہیں، کسی محفل میں کوئی ایسا جوک سنا دیں جو کسیفہ، ایک لطیفہ ہوتا ہے، ایک گندا ہو تو کسیفہ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی آپ کو دل سے پسند نہیں ہوتے۔ سو اپنی زبان کو ہمیشہ روکیے، چاہے آپ کے SMS پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ، آپ کے موبائل پہ کتنے ہی برے لطیفے کیوں نہ آئے ہوں، کبھی ان کو محفل میں لوگوں کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ یہ بدی کو اور برائی کو اور بدبو کو پھیلانے والی بات ہے۔ آپ کو اچھی بات پھیلانی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے۔ ان دنوں اور آنے والے دنوں میں محفلیں، چونکہ اب اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس معاملے میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ اپنی نگاہ کو سنبھالنا سیکھیں۔ بد نگاہی یا بھٹکی نگاہ وہ بھی آپ کو بے عزت کرے گی۔ یعنی جس چیز کے لیے آپ گئے ہیں محفل میں اس پہ فوکس کیجئے۔ اگر آپ چہروں کو دیکھتے دیکھتے ان کی خوبصورتی، ان کے رنگوں کو دیکھنے پہ آپ کا فوکس ہو جائے گا تو جس لمحے آپ کی نگاہ ٹکرائے گی، آپ کے نگاہ میں اگر کثافت ہے، آپ کی نگاہ میں اگر صفائی نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں اگر شائستگی نہیں ہے تو لمحہ بھر میں یہ فیل ہو جاتی ہے، اور اب اس آدمی، اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس خاتون کو دیکھتے ہوئے مجھے بیڈ فیلنگ آتی ہے، وہ آپ تک پہنچتی ہے، آپ کے بارے میں ایک تاثر اور رائے خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم ایک جگہ انٹرویو کر رہے تھے تو ہماری جو کولیگ تھی، وہ ایک بہت بڑی بریڈ کمپنی ہے، اس کی مارکیٹنگ مینیجر تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو سامنے والا لڑکا، وہ لڑکا MA کر کے آیا تھا، MBA تھا، مارکیٹنگ میں کر کے اور مارکیٹنگ کی جاب کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا ہی از اسٹیئرنگ ایٹ می، مطلب جس کو یہ بھی تمیز نہیں آئی کہ انٹرویو دینے کے لیے وہ گیا ہے اور وہاں وہ اس خاتون کو گھور رہا ہے، اس کی نگاہ اس کے بدن پہ ایسے پڑ رہی ہے کہ شی واز انکمفرٹیبل، تو ظاہر ہے اس کے منتخب ہونے کی تو کوئی جواز باقی بچا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ یونیورسٹی کا میرا پہلا سال تھا، نیا میں لاہور آیا تھا، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تم ایک ادبی محفل میں لے کے چلتا ہوں۔ تو شیزان میں وہ محفل تھی۔ پہلی دفعہ ہم نے اشفاق صاحب کو وہاں دیکھا، وہ پریزائڈ کر رہے تھے، اور سراج منیر صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت لیکچر دیا، بڑا مشکل لیکچر تھا، اور اس کے بعد چونکہ ادبی محفل تھی، ایک صاحب نے ایک غزل پڑھی، تو جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے ہر شعر پہ، ہر مصرے پہ انہوں نے اتنے زور سے واہ واہ کرنی شروع کی کہ اشفاق صاحب متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کیا اچھا لگا؟ انہوں نے کہا شعر۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا پھر بھی اس میں کیا اچھا لگا؟ کہا غزل اچھی لگی۔ انہوں نے کہا اس میں لگا کیا اچھا؟ چونکہ وہ
صرف نمایاں ہونے کے لیے واہ واہ کر رہے تھے، اس میں کوئی سینس نہیں تھی کہ انہیں کوئی شعر اچھا لگ رہا تھا، نمایاں تو وہ ہو گئے لیکن سبھی لوگ ہنس پڑے۔ یقین مانے اس دن میں نے سیکھا کہ زندگی میں ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، جب آپ نمایاں تو ہوں لیکن ساتھ سب لوگ اس پہ ہنس پڑے۔ شیخ سعدی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، شیخ سعدی کہا کرتے تھے کہ نادان دوست بنانے سے بچو، جب بھی تم اس کے ساتھ کسی محفل میں جاؤ گے تو نادان دوست کی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم نے چمڑے کا سوٹ پہنا ہوا ہو، بھاری ہوگا پر تم کو تب وہ حرارت نہیں دے گا جب تمہیں اس کی حرارت چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی نادان دوست آپ کو تہذیب نہیں سکھا پائے گا، اس کی نادانی ممکن ہے آپ سے کئی ایسے کام کروا دے جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور پھر آپ اس کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ زمانے میں مختلف جگہوں پہ مذاق کا نشانہ بن جائے۔ محفل کے آداب میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کسی کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، پر اپنے دل سے پوچھا کریں۔ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ لوگ جو اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، کبھی مت کیجیے۔ اور ایک بات جو آپ سب سے میں بطور خاص بڑی محبت سے گزارش کرنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو لوگ کسی محفل میں ہمیشہ حالت تردید میں رہتے ہیں کہ جس نے جو بات کی اس نے اس کی تردید کرنی ہے، یہ بہت ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم سیاسی موضوعات پہ یہ کرتے ہیں، ایون دینی موضوعات پہ بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں دین کی دعوت دینی ہو، وہ لوگ جنہیں اپنا امیج ایک مضبوط انسان کے طور پہ بنانا، وہ لوگ جنہیں رسپیکٹ چاہیے، وہ لوگ جنہیں لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے، راج کرنا ہے، انہیں تو ایسی ہر عادت سے، ہر بات سے اعتراض کرنا چاہیے کہ جس میں دوسرے کا دل دکھے اور دوسرے کی دل پہ جا کے بات ٹھک کر کے لگے کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ جب بھی آپ کسی کی تردید کریں گے، دیکھیں یا تو براہ راست آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو بات کو کوئی لاجک ہے تو کر دیجئے، لیکن اخبار کی خبر کی وجہ سے تردید کرنا، اخبار کے کالم کی وجہ سے تردید کرنا، سنی سنائی بات سے تردید کرنا، یہ خود آپ کے مقام اور مرتبے کو گرا دیتی ہے۔ اور محفل میں مجھے یاد ہے کتنی محفلیں ایسی ہیں صحافیوں کی، ادیبوں کی، شاعروں کی، کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یار یہ جب بھی بولے گا کفن پھاڑ کے بولے گا، یہ جب بھی بات کرے گا کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو آپ کو بری لگے گی، کسی جگہ یہ بتانے کی جو کوشش کرے گا کہ تمہیں کیا پتا، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ بابا دیکھی ہوگی تو لوگوں کو اسیس کرنے دو نا، تم خود اپنے منہ سے یہ بتا کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہو، آپ کے لوگ عزت نہیں کریں گے۔ محفل کے بارے میں جب جائیں جانے محفل بنے، جانے محفل بننا والا جو ہے وہ مسکراتا ہے، جانے محفل بننے والا لوگوں کی سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ ہمیشہ دل میں جگہ پاتا ہے، اور جو بے وجہ سوال اٹھاتا ہے، بے وجہ لوگوں کو روکتا ہے، ابھی سیکھنا پڑے گا نوجوانی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہ جب کوئی محفل ہو رہی ہو تو کسی چلتی بات کو کاٹا نہیں جائے گا، نہ ٹوکا جائے گا، نہ ایون استاد کے لیکچر کے دوران نہیں، آپ انگلی کھڑا کریں گے، پریزائڈ کو کر رہا تو اس سے آپ اجازت لیں گے، پھر سوال کریں گے۔ وہ جو بیچ میں ٹوکنا ہے، یہ چاہے ٹی وی کا پروگرام ہو، ٹی وی کی محفل چل رہی ہو، سوال ہو رہے ہو، آپ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں تو سننے والا کوئی برا لگتا ہے، اور اینکر بھی بعض بار کہتا ہے کہ سر ویٹ فار یور ٹرن، تو بنیادی طور پہ اپنی ٹرن کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے عزیزوں میں بیٹھے ہوں، آپ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو وہاں بھی بڑوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور اگر بڑے بیٹھے ہوں وہاں اپنے کھانے کی کوئی چیز پہنچانی ہے پہنچائیے، اگر وہ دعوت دیں کہ بیٹھ جاؤ تو ہے پھر بیٹھ جائیے، ورنہ صرف سننے کے لیے، چسکا لینے کے لیے کہ یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی آپ سے کہہ دے گا کہ بھائی ابھی جائیں، تمہارے مطلب کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کی زندگی کی مٹھاس بڑھے، اور آپ کو بہتر طور پہ جب آپ کسی محفل میں جائیں تو اچھا بہیو کر پائیں۔